بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ کی چوتھی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ آیت بہت مختصر ہے مگر عظمت سیدہ کی۔ اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے، بلکہ پورا قرآن حبیب اور محبوب کی گفتگو ہے۔ لفظ اور بہتر کرتا ہوں کہ پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے۔ جتنا پیار نبی کو اللہ سے ہے، جتنا پیار نبی کو اللہ سے ہے، اس سے زیادہ پیار اللہ کو نبی سے ہے۔ لہذا جب قرآن میں اللہ کا لہجہ دیکھتے ہیں نا جو نبی کے بارے میں، تو ایسا لگتا ہے جیسے میں ممبر کی زبان میں کہوں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ کو نبی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ ایک ایک ادا کا خیال کرتا ہے، نبی کی ایک ایک ادا کا اللہ خیال کرتا ہے، اور ایسے جیسے کسی پر خاص توجہ ہو رہی ہو، کملی اوڑھ کر آ جائیں، مصلے پہ آ جائیں، جنگوں میں ہوں، گھر میں ہوں، جی لمحات کا اللہ خیال کر رہا ہے، ایک ایک لمحہ نبی کا محسوس کیا جا رہا ہے۔ بھائی سارے مسلمانوں سے اللہ کہتا ہے کہ بستر چھوڑو، مصلے پہ آ جاؤ، بہت آرام کرتے ہو، مصلے پہ آ جاؤ، مصلے پر آ کر میرے سامنے حاضری دو، اور اپنے نبی سے کہتا ہے کبھی بستر پہ بھی چلے جائے گا۔ سلمان پڑھے محمد وآلہ۔ وہ جو انداز ہے نبی کا اللہ کے ساتھ، وہ عاشقانہ انداز ہے، اور نبی کا جو اللہ کے ساتھ انداز ہے۔ اب میں کیا کروں، مجھے اپنے بزرگوں کے احساسات کا خیال بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ لفظ ممبر کا رہا نہیں، یہ لفظ عشق کہا جی، عشق کی بات کہاں لے بیٹھے، ممبر پہ بیٹھے تھے، یہ عشق کی باتوں کی جگہ تھی۔ ایسے لفظ سیاست بھی بدنام ہو گیا، اگر ممبر سے لفظ سیاست استعمال ہو جائے تو سب سے زیادہ سیاست ہوتی ہے۔ بھائی سلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ کہ بھئی مولانا نے لفظ سیاست کا ممبر سے کیا تعلق، امام بارگاہ سے کیا تعلق، تو لفظ سیاست بھی کچھ ناکام سیاستدانوں نے بگاڑ دیا، اور لفظ عشق بھی کچھ ناکام عاشقوں نے بگاڑ دیا۔ ورنہ سیاست کیا ہے کوئی علی سے پوچھے، اور عشق کیا ہے کوئی حسین سے پوچھے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ امام علی نقی علیہ السلام زیارت جامعہ میں ائمہ اہل بیت کو اللہ کی مخلوق پر سب سے بڑا سیاستدان کہہ کے یاد کر رہے ہیں۔ السلام علیکم یا سیاست العباد، اے اللہ کے بندوں میں سب سے اچھی تدبیر کرنے والوں، یعنی سیاست کا لفظ ہے، وہ چاہتے تو تدبیر کا لفظ استعمال کر دیتے، انہوں نے لفظ سیاست استعمال کیا ہے، تو کچھ ناکام عاشقوں نے اور جھوٹے لوگوں نے سیاست کو بدنام کر دیا جی، اور ایسے عشق کا لفظ بھی بدنام ہو گیا۔ لوگوں نے جیسے عشق بولیں گے تو کہیں اور دماغ جائے گا۔ بھائی عشق جو ہے ایک ہی ہے، یہ عشق مجازی اور عشق حقیقی، یہ تقسیم کرنا یہ کم علمی اور بے معرفتی کی علامت ہے۔ وہ عشق مجازی ہے، یہ عشق ہے بھائی جی۔ کبھی ایسا ہوا کہ وہ حلال اور یہ حرام، حرام ہے تو حرام ہے، حلال تو ایک ہی ہے، تو اس کا تذکرہ کیا کرنا کہ جو ہے ہی نہیں، جو عشق ہی نہیں ہے اس کا ذکر کیا کرنا۔ میں بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جب تک زلیخا حضرت یوسف کے پیچھے رہی،
دنیا نے اسے عشق مجازی کہا، لیکن جب حضرت یوسف نے زلیخا کی طرف توجہ کی تو وہ عشق حقیقی بنا۔ اللہ، رسول اور علی سے پیار ہی تو عشق ہے۔ اس عشق کے پیمانے پر اگر شادیاں ہوتی ہیں تو وہ عشق حقیقی تو ہے۔ توجہ کر لی آپ نے؟ میرے قوم کا بچہ، جوان، لڑکی، لڑکا اگر اللہ، رسول اور علی کے عشق میں کسی سے عشق کرے تو وہی تو عشق ہے، ورنہ اگر ان کو چھوڑ کر تعلق بناؤ گے تو وہ دیوانگی ہے، وہ بے وقوفی ہے، وہ گمراہی ہے۔ کسوٹی یہ ہے کہ جس سے تمہارا کوئی تعلق بنے اس تعلق کی حاکمیت اللہ، رسول اور علی کی بنیاد پر ہو، تو بس پھر عشق ایک ہی ہے۔ پھر دو عشق کہاں ہوئے؟ ہم تو انہیں چھوڑنے کو تیار ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا، ہم انہیں تو دیکھنے کو تیار نہیں ہے جو رسول اللہ کو نہیں مانتا، اور وہ تو ہمیں لعنتی لگتا ہے جو علی کو نہیں مانتا۔ تو پھر ان سے تعلق کیسا؟ پھر ان کے ساتھ دوستی اور پیار کیسا؟ تو ہمارے سارے پیار، محبت، تعلقات کا اگر عنوان اللہ، رسول اور علی ہو تو ایک ہی تو عنوان ہے، ایک ہی تو عشق ہے۔ دو طرح کے عشق کہاں ہوئے کہ وہ مجازی اور یہ حقیقی، ایک ہی عشق ہے بھائی۔ تو ویسے بھی عشق مجازی میں معشوق کو پا لینے پر عشق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا عشق تھا جو ختم ہو گیا؟ عشق مجازی جسے دنیا کہتی ہے اس میں معشوق کو پا لینے پہ عشق ختم ہو جاتا ہے۔ جی 10 سال تک محنت کر کے عشق مجازی کا کوئی مرحلہ طے پایا، اور ایک ہفتے کے بعد لڑکا لڑکی سے کہنے لگا تمہاری آنکھ میں کالا دھبا ہے۔ تو لڑکی کہنے لگی ابھی ابھی نکلا ہے۔ تو اس نے کہا جی ابھی ابھی کیسے نکل آیا؟ کہنے لگا یہ دھبا تو میرا پیدائشی ہے، جب تک پیار تھا کوئی دھبے نظر نہیں آئے، اور جیسے ہی پیار ختم ہوا آپ کو دھبے نظر آنا شروع ہو گئے۔ تو جہاں آنکھیں بدل جاتی ہوں وہاں عشق کہاں ہے؟ جہاں پیار میں ندامت ہو وہاں عشق کہاں ہے؟ جہاں محبت میں پشیمانی ہو وہاں عشق کہاں ہے؟ عشق تو وہاں ہے جہاں جیسے جیسے معرفت بڑھتی چلی جائے اللہ، رسول، علی سے پیار بڑھتا ہے۔ میری اور آپ کی جب معرفت بڑھتی ہے ہمیں اور اللہ سے پیار ہوگا، جتنی معرفت بڑھے گی رسول اللہ سے اور عشق ہوگا، جتنی معرفت بڑھے گی علی کی دیوانگی اور بڑھے گی، علی مولا سے دیوانگی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ یہاں ندامت نہیں ہے، یہاں پشیمانی نہیں ہے، یہاں تنہا بھی ہو تو علی کے نام پہ مطمئن ہے۔ ساری دنیا اگر چھوڑ دے اور یہ اکیلا کھڑا ہو تو اسے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ میرے دل کا حاکم علی ہے۔ تو یہاں عشق میں ندامت ہی نہیں ہے، یہاں پیار میں ندامت ہی نہیں ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ جی عشق، اب بات میں نے کر دی ہے تو تھوڑا سا اس پہ رکوں گا۔ جی اللہ مجھے آپ کو بار بار امام رضا کی زیارت کو لے جائے، وہاں حرم امام رضا میں ایک مسجد ہے، مسجد گوہر شاد۔ مسجد گوہر شاد خانم گوہر شاد نے بنوائی تھی، تیمور لنگ کی زوجہ نے، بادشاہ تیمور لنگ، اس کی زوجہ خانم گوہر شاد نے یہ مسجد گوہر شاد بنوائی تھی۔ گوہر شاد کی قبر افغانستان میں ایک ظاہراً ہرات میں اس کی قبر ہے۔ تو جب مسجد بنانا انہوں نے شروع کی تو کہا اس میں مزدوری وہ کرے گا جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ بھائی مسجد بن رہی ہے جی، امام بارگاہ وہ بناتا ہے جو آج تک حلقے میں لگ کے ماتم نہیں کیا جس نے، تو برکت کیسے ہوگی امام بارگاہ؟ نہیں، ان چیزوں کے اثرات ہیں۔ مسجد اگر وہ بنائے جو نماز جماعت ہی نہیں پڑھتے تو مسجد میں رونق کیسے ہوگی؟ جن عمارتوں کی بنیاد تقویٰ پر ہوتی ہے وہی عمارتیں رونق پاتی ہیں۔ اب وہ کہنے لگی جی اس میں وہ مزدور کام کریں گے
کہ جن کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، سارے وہی مزدور ڈھونڈے گئے جنہوں نے سب نے عہد کر کے بتایا، قسم کھا کے بتایا، لوگوں نے بھی گواہیاں دی پکا نمازی ہے، ان مزدوروں کو جاب ملی، کام ہونے لگا۔ ان کا جو استاد تھا، مستری تھا، ٹھیکیدار تھا، جو بھی آپ کہیے، جو ان سارے مزدوروں مستریوں پر انچارج تھا، ناظر تھا، وہ روزانہ رپورٹ دیتا تھا۔ ہر آئے دن خانم گورشاد وزٹ پر آتی، دورہ کرتی کہ بھئی کتنا کام ہوا، کیسا ہوا، یہ کام ٹھیک نہیں ہوا، اسے دوبارہ کرو۔ تو ایک دن وہ معائنہ کر رہی تھی کہ ان کے چہرے سے نقاب ہٹی اور یہ فریفتہ ہو گئے، دوسرے دن سے کام پر نہیں آئے۔ بھئی کیا ماجرا ہے؟ کہا وہی کہتے ہیں جی میرا تو دل ہی خراب ہو گیا جی، اور میں تو شادی کروں گا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو بادشاہ کی بیوی ہیں، مارے جاؤ گے۔ کہا جی میں کیا کروں، کام ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ خانم گورشاد کی ان کی ضرورت تھی کہ یہ ایسا ہی بندہ کام کرے۔ انہوں نے کہا جی اگر ان کا یہ مطالبہ ہے تو اب میری ایک شرط ہے، اس شرط کو یہ پورا کریں، اور پھر بعد میں جب یہ شرط پوری کر دیں گے تو میں اپنے شوہر سے طلاق لے کے ان سے شادی کروں گی۔ شرط میری یہ ہے کہ اب یہ نماز شب پڑھے بغیر مسجد نہ بنائیں۔ پہلے تو یہ نماز کے پابند تھی، اب صرف نماز نہیں، نماز شب بھی پڑھیں۔ اس نے کہا جی مطالبہ قبول، اور وہ مستری صاحب نے نماز شب پڑھ پڑھ کے مسجد بنائی، اور مسجد جب مکمل ہو گئی، اوپننگ ہو گئی، نماز شروع ہو گئی، حرم کے اندر مسجد ہے، آپ گئے ہیں بارہا، جو نہیں گئے اللہ انہیں لے جائے۔ تو انہوں نے کہا جی انہوں نے اپنی شرط پوری کی ہے، میں بھی اپنے شرط پہ قائم ہوں، وعدے پر قائم ہوں، میں طلاق لے کر عدت گزار کے ان سے شادی کروں گی۔ ان کو کہو کہ بات تو کریں۔ تو اس مستری نے جواب دیا کہ اب مجھے آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں عشق حقیقی سے آشنا ہو گیا۔